عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ اور ایک وہ دیوبندیوں کا مولوی ہے، وہ اس کا نام رکھا ہے دلیل کا بے تاج بادشاہ۔ اس طرح کئی الزامات ہیں، اکابرین پر لگے، علماء پر لگے، اولیاء پر لگے۔ تو سمجھا؟ ہاں نہیں تو سمجھا نہیں۔ مثلا میاں لوگ کیا کہیں گے؟ چیٹنگ کرتا ہے تو آج کل یوٹیوب پر ایک مرزا صاحب نام سے، جیسے وہ گیلانی صاحب کہہ رہے تھے نا، آج کئی مرزے نے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے میرا ذکر ہو گیا۔ ایک مرزا صاحب ایک اعتراض لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کی کہنے نے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو دیوبند دماغ بند ہے۔ علماء دیوبند کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی تو اپنے نام کا کلمہ پڑھاتے تھے۔ جب اشرف تھانوی کو اس نے خط لکھا کہ میں بیداری میں بھی آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی، نعوذ باللہ، اور کلمہ، تو بجائے اس کے وہ یہ کہتا کہ اللہ دے بندے منوی مروان لگائے، کہتا کوئی نہیں، تسلی ہے، تیرا پیر یعنی کہ میں متبع سنت ہوں۔ یار جب لوگ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی بیعت کرتے تھے تو خواب میں اور بیداری میں ان کے کلمے پڑھتے تھے، یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین متبع سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب من، ہاں دسو، یا تو بندے کے پاس اتنا دماغ ہو، اچھا عقل ہو، ٹھیک ہے، سوچ ہو، ٹھیک ہے، فہم و فراست و تدبر و علم ہو، ٹھیک ہے، سمجھ گیا، پھر بندہ اس میدان کا شاہ سوار بنے۔ سمجھ گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو کس نے کہا ہے جس کے پاس علم نہ ہو وہ میدان علماء میں آ کر تب آزمائی کرتا پھرے؟ او جی نے تو نہیں سنیا، او ماما سوال دا جواب دے۔ پہلے میرا سوال ہے کہ انجینئر صاحب عالم بھی ہیں؟ جی نہیں۔ سارا رولے ڈگری دے؟ حافظ بھی ہیں؟ جی نہیں۔ قاری بھی ہیں؟ نہیں مفتی بھی ہیں؟ نہیں محدث بھی ہیں؟ نہیں مفسر بھی ہیں؟ نہیں۔ علماء کے ہاں 8 سالہ عالم کورس ہیں، انہوں نے 8 دن بھی مدرسے میں جا کے پڑھا ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ کہ آپ اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن لگوائیں اور اس کا انر یونٹ کوئی اتنا زیادہ ٹیڑھا لگا دے کہ انہیں نو بھی نظر آ رہا ہے کہ بالکل ینج کر کے لاتا ہے، تو چاہے آپ کی فیلڈ ہو یا نہ ہو، آپ اس کو کہیں گے یار انہوں تھوڑا سیدھا تے کر یار، ہے بالکل ہی ڈنگا لاتا ہی، اور آگے سے وہ کہے کہ مولوی صاحب چپ کر جاؤ، تہاڈی فیلڈ نہیں ہے، ڈگری میرے کو ہے اس کام دی۔ آپ کہیں گے یار بے شک ڈگری ہے لیکن عقل تے منو دیتی ہے نا اللہ نے۔ اس میں وہ بھی جواب ہو گیا جو اکثر کہتے ہیں جی وہ ڈاکٹر کی ڈگری ضروری ہوتی ہے، انجینئر کی ڈگری ضروری ہوتی ہے۔ بالکل جی، دین کے لیے ڈگری نبی علیہ السلام پہلے ہی دے گئے ہیں، بلغوا عنی ولو آیا۔ دین کا کام ہر بندے نے کرنا ہے، ڈاکٹر انجینئر ہر بندے کے اوپر بننا فرض نہیں ہے، لیکن سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے جو اپنے متن کے اعتبار سے بالکل درست ہے، اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے۔ علم دین چونکہ فرض ہے، ڈاکٹر انجینئر بننا فرض نہیں، مولوی بننا فرض نہیں، علم دین ہر مسلمان پہ فرض ہے، لہذا ہر مسلمان کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ اس کا عقیدہ توحید ختم نبوت درست ہو، 24 گھنٹے کی زندگی وہ اسلام کے مطابق گزار سکے۔ 5 مختلف تخصصات ہیں۔ نمبر 1 تخصص فی الفقہ، نمبر 2 تخصص فی الافتاء، نمبر 3 تخصص فی التفسیر، نمبر 4 تخصص فی الحدیث، تخصص فی الدعوت والتحقیق، تخصص فی التفسیر۔ ان تخصصات میں کوئی ایک تخصص کیا ہے، اسپیشلائزیشن کا کورس ایکول ٹو PhD۔ یہ دلیل کے بے تاج بادشاہ جو ہے نا، ان کے تاج کی حقیقت یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سنیں، ایک شخص ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت ہوتا ہے، بیعت ہونے کے بعد درود پاک پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ سرکار ٹھہر جاؤ، صبر کرو۔ اس بندے نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، سنیں، واہ واہ، صدقے جاواں۔ اور خواب میں وہ اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہے اور حضرت رسول اللہ کے نام پہ اپنے پیر کا نام اشرف علی پڑھ رہا ہے خواب میں۔ تو بہت پریشان ہے کہ کیا کر رہا ہوں، اسی اسنا میں اس کی آنکھ کھلی، وہی غلط کلمہ پڑھنے والی کیفیت میرے اوپر چل رہی ہے، اور میں منہ سے کہہ رہا ہوں، میں زبان پکڑتا ہوں، کیا ہو گیا تجھے بابا، کیا غلط پڑھ رہا ہے، زبان پکڑتا ہوں، رکتا شکتا کچھ بھی نہیں ہے، میرے اوپر اثر ہو رہا ہے، آخر ایک وقت میں جا کر رکا، مجھے اس خواب کی تعبیر دے دے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ خواب کے علوم خواب کے ہوتے ہیں، تعبیر کے اصولوں کے مطابق بات یہ ہے کہ جس شیخ سے تم بیعت میں ہو تمہارا شیخ متبع سنت ہے۔ مرید کے اوپر خام خواہ چڑھائی کرتے ہیں، وہ تو خود کہہ رہا ہے میں ہوش میں نہیں ہوں، پہلے اس نے خواب میں دیکھا، اس کے بعد بیداری میں بھی وہ کہہ رہا ہے میں اپنی ہوش میں نہیں ہوں۔ اور جب کوئی ہوش میں نہ ہو تو بخاری میں حدیث موجود ہے تعلیقاً، اور ترمذی میں پوری سند موجود ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے۔ ایک مجنون پاگل شخص جب تک کہ اس کی عقل واپس نہ آ جائے، دوسرا
नाबालिग बच्चा जब तक कि बालिग ना हो जाए, और तीसरा सोया हुआ शख्स जब तक कि बेदार ना हो जाए। बिल्कुल मैं आपके साथ हूं। हम बाबी को नहीं कह रहे, बाबे को कह रहे हैं। हाँ, बाबी तो बेचारा बाबे के साथ लगा और फारिग हो गया। असल में बाबा मुजरिम है। जब बाबे को उसने खत लिखा कि मैंने ख्वाब में भी पढ़ा और बेदारी में भी पढ़ा, झूठ बोलते हैं, कहते हैं नहीं ख्वाब है, आगे लिखा है बेदारी। यार ये झूठ तो अशरफ थानवी ने नहीं बोला। उसने जवाब में पता क्या लिखा है? इस वाक़े में तसल्ली है। उसने भी नहीं कहा इस ख्वाब में तसल्ली है, उसे पता था कि इसने बेदारी में पढ़ा है। इस वाक़े में तसल्ली है कि तुम्हारा पीर यानी खुद मैं अशरफ थानवी मुत्तबे सुन्नत हूं, इसलिए तुमने मेरे नाम का कलमा पढ़ा है, ख्वाब में भी और बेदारी में भी।